تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے دوستو بھائیو، آپ سب کو اسلامک طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ دوستوں نے سوال کیا ہے شب برات کے حوالے سے کہ شب برات جو 15 شعبان کو آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، شب عربی کا لفظ نہیں ہے، شب لفظ ہے فارسی کا. شب برات کا جو کنسیپٹ ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 150 سال کے بعد آیا. 136 ہجری میں جب بنو امیہ سے بنو عباس نے حکومت لے لی، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں تو ایران کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا، ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور ایران جیسے کہ سب دوست جانتے ہیں کہ ایران میں مجوسی مذہب تھا جو کہ آگ کی پجاری تھے. تو جو آگ کے پجاری تھے ان میں جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ برامکا خاندان کو ملا ہوا تھا. برامکا کا مطلب ہے کہ آگ جلانے والا، آگ کو روشن کرنے والا. تو اس قبیلے کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ہارون رشید نے جب حکومت سنبھالی تو بہت سے ایرانیوں نے عہدے حاصل کیے اور خالد برامکی نامی ایک شخص نے یہاں تک رسائی حاصل کی کہ وہ وزارت کا امیدوار ہوگا اور اس کو وزارت مل گئی. جب خالد برامکی فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا یحییٰ برامکی وہ اپنے باپ کی جگہ لیتا ہے اور یہ پہلا شخص ہے یحییٰ برامکی جس نے اس 15 شعبان کو مسجدوں کے اندر چراغاں کی رسم ڈالی. اس کے اوپر امام نووی اور تحفۃ الاحوذی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو مسجد میں عبادت کرنے آتے تھے تو انہوں نے آگ کا چراغاں کیا، تو اصل میں یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ آگ کی پوجا کرتے تھے چھپ کر. تو شب برات جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر کہ شب برات اس رات کو بہت زیادہ چراغاں کیا جاتا ہے، اس رات کو پٹاخے وغیرہ چلائے جاتے ہیں. تو یہ ساری جو خرافات ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی بلکہ یہ یحییٰ برامکی کے دور سے شروع ہوئے. اور یحییٰ برامکی کے دور سے لے کے آج تک ہمارے مسلمان بھائی غیر سوچے سمجھے چراغاں کرتے ہیں. ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ وہ آگ کی پوجا کریں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں پائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کو رات کو نوافل پڑھے جائیں اور صبح کا روزہ رکھا جائے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہو یا 15 شعبان کی رات کو عبادت کی ہو. اگر کسی دن کو ہم افضل کہہ سکتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جمعے کا دن یہ تمام دنوں میں سے افضل دن ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی بھی دن کو خاص عبادت کے لیے خاص کرنا اگر اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو. تو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا من بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے کے دن کو خاص مت کرو، جمعے کی رات کو خاص مت کرو قیام کے لیے
اور جمعے کے دن کو خاص مت کرو روزے کے لیے. الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا لگاتار اور بیچ میں جمعہ آ جاتا ہے، جیسے ایام الابید ہیں، اگر ایام الابید جمعے کے دن آ گیا تو آپ جمعے کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اگر کسی دن کو خاص کرنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کا دن بتاتے ہیں. پھر تمام احادیث جتنی بھی شعبان کے 15 شعبان کی روزے اور قیام کے متعلق ہے، تمام احادیث ضعیف ہیں، جس کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اور ملا علی قاری حنفی انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ یہ تمام احادیث ضعیف ہیں. کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں ہو کہ 15 شعبان کو روزہ یا 15 شعبان کو قیام اللیل کیا جائے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں، لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. حدیث ہمیں ملتی ہے بہقی میں، ابن حبان میں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں بھی ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اترتے ہیں الی خلقہ، اپنی مخلوق کی طرف، یعنی متوجہ ہوتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، لیلۃ نصف شعبان، 15 تاریخ شعبان کی، یعنی 15 تاریخ کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی توجہ کرتے ہیں اپنے خلق کی طرف. فیغفر لجمیع، اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا المشرکی و مشاہن، الا مشرکن والمشاہن، سوائے مشرک اور مشاہن جو اندر کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب کے اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت کر دیتے ہیں. اس طرح ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کی مغفرت کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی آتے ہیں. اس مہینے کی جو امپورٹنس ہے، اگر اس کی رات کی کوئی امپورٹنس ہوتی یا اس کے 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے اور ہمیں صحیح حدیث سے یہ بات پتہ چلتی. جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر، وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں حدیث ملتی ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سے سب سے زیادہ جو پسند تھا ان یصومہ، کہ وہ اس کا روزہ رکھے، شعبان ویصلہ برمضان، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور پھر اس کو ملا دیتے تھے کس کے ساتھ؟ رمضان کے ساتھ. تو شعبان کے پورے مہینے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہو گئے ہیں جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. اس رات کو، اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، 15 کی نہیں، اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں. تو شعبان کے مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں. تو پیر اور جمعرات کا روزہ، اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ صرف 15 شعبان کو روزے رکھے جائیں. اس لیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اور عبادت وہی قابل قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس آیت سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 50 صحیح، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو بنایا صرف کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا. اپنی مرضی سے ہم کوئی عمل دین کے اندر نہیں کر سکتے.
نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں جتنے چاہیں پڑھیں، لیکن اگر کسی رات کو خاص اس لیے کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی، تو پھر وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی مغفرت ہوگی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوتا تو ہم بھی عمل کرتے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے اختلاف ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کچھ حدیث جو ضعیف استعمال کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث